الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حالیہ جرائم اور زیادتی کے واقعات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے
آخر یہ کیوں ہیں؟ آئے روز زیادتیاں، آئے روز جرائم اور ظلم میں اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم اسلامی نظام حدود سے منحرف ہوئے ہیں، اور یہ اسی انحراف کا نتیجہ ہے کہ جرائم کا اضافہ ہے، کھلے عام بے حیائی ہے، اور کوئی روک تھام نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اسلام کے نظام عدل کو اپنائے بغیر ملک پاکستان میں، بلکہ اگر یوں بھی کہا جائے کہ پوری دنیا میں امن اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ پوری دنیا والے مل کے جو ہے اپنے اپنے ملک میں اسلامی نظام حدود کو قائم جب تک نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا سے جرائم کا خاتمہ ناممکن ہوگا۔ اور یاد رکھیں، صرف اسلام ہی ہے جو انسان کی جلوت کا محافظ، جو انسان کی خلوت کا محافظ، عزت کا محافظ، مال کا محافظ، جان کا محافظ، اہل و عیال کا محافظ اسلام ہی تو ہے کہ جو انسان کو جرائم سے اور مظالم سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیونکہ انسان سمجھتا ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے اس کا احتساب کرنے والی ایک ذات موجود ہے جو اس کے اعمال صالحہ کے جزا اور اعمال سیئہ کی سزا دینے پر قادر ہے۔ اس لیے جب انسان کا یہ نظریہ بن جاتا ہے، اگر میں نیک اعمال بجا لاؤں گا اپنے نیک اعمال کی جزا پاؤں گا، اگر میں اعمال سیئہ اپناؤں گا تو اپنے اعمال سیئہ کی اللہ کے ہاں سزا پاؤں گا۔ جب انسان کا یہ نظریہ بن جائے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے، جرائم کا خاتمہ ہو جائے اور گناہ اپنی جڑ سے اکھڑ کے چلا جائے۔ لیکن ہر کسی کو پتا ہے میں کام کر جاؤں گا، شور مچانے والے شور مچاتے رہیں گے، میڈیا اپنے تائیں، سوشل میڈیا اپنے تائیں، الیکٹرانک میڈیا اپنے تائیں، حکومت اپنے تائیں، اور یہ تمام کے تمام ادارے اپنے تائیں کہتے رہیں گے کسی نے میرا کیا بال بیگا کر لینا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس جو جی میں آئے کرتے جاؤ۔ اللہ کی قسم یہ انسان کا نظریہ تب سے بنا ہے جب ملک پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے اسلامی نفاذ کو جب سے اٹھا لیا گیا ہے اور جب سے قانون کو عمل میں نہیں لایا گیا، تب سے یہ انسان کا یہ ذہن بن چکا ہے جو جی میں آئے کر جاؤ، کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، انسان کی نگاہوں سے تو چھپ سکتا ہے، لیکن انسان رحمان کی نگاہوں سے تو نہیں بچ سکتا۔ گناہ کرنے والا حکومت سے بچ جائے ممکن ہے، محافظ اداروں سے بچ جائے ممکن ہے، لوگوں کی نگاہوں سے بچ جائے ممکن ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ انسان گناہ کرے
اور رحمان اس سے بے خبر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قرآن نے یہی فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو اعلان کر دیجئے، اپنی امت کو میں رب العالمین کا پیغام سنا دیجئے۔ کیا؟ غور کرتے جائیے ذرا۔ اللہ پاک نے فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اوے لوگو یاد رکھ لیجئے، آسمانوں کا علم بھی میرے پاس، آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات کا علم بھی میرے پاس، زمین کا علم بھی میرے پاس، زمین میں تمام چیزیں رہنے والوں کا علم بھی میرے پاس ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ۔ اگر تم کوئی چیز چھپا کر کرو گے تو رب العالمین جانتا ہے، لوگوں کے سامنے کرو گے تو رب العالمین جانتا ہے۔ وہ آسمان میں چھپی چیزوں کو جانتا ہے، زمین میں مخفی چیزوں کو اگر جان سکتا ہے تو انسان رحمان انسان کے عمل کو کیوں نہیں جان سکتا؟ تم روڈوں پہ برملا لوگوں کے ساتھ لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرو تو رحمان جانتا ہے، تم لوگوں سے چھپ جاؤ گے ممکن ہے، لیکن رب العالمین کے نگاہوں سے تم نہیں بچ پاؤ گے۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ جب قیامت کا دن آئے گا، رب چاہے گا سزا دے گا، رب چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور رب کے قرآن کا دوسرا مقام اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ جانتا ہے تمہارے آنکھوں کے خیانت کو بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو تم لوگوں کے متعلق اپنے دل کے اندر سوچوں کو سوچ کے رکھتے ہو، رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ رب سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اور رب کے قرآن کا تیسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا یعلم ما یسرون یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم چھپا کر رکھتے ہو وہ جانتا ہے۔ گناہ چھپا کے کرو گے، گناہ چھپ کے کرو گے وہ رحمان جانتا ہے، گناہ چھپ کے کرو گے وہ جانتا ہے، گناہ کھلے عام کرو گے وہ جانتا ہے۔ آؤ لوگوں نظریہ بناؤ نا، جرائم کی روک تھام صرف اسی چیز کے اندر ہے، اسلامی نظام عدل قائم ہو۔ جب تک اسلامی نظام عدل قائم نہیں ہوگا، جرائم کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آئیے جو کچھ کرنے والا کرتا ہے فی الفور اس کو سزا دی جائے، چور چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے، شرابی شراب پیتا ہے 40 کوڑے لگا دیے جائیں۔ اگر نوجوان کوئی بدکاری کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 1 سال کی جلاوطنی دی جائے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت ریپ کا کام کرتا ہے، برائی کھلے عام کرتا ہے، اور حکومت وقت کو علم ہو جاتا ہے، حکومت وقت کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان کو پکڑنے کے بعد
ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پچھلے دنوں آپ نے سنا نا جی، اگر کوئی آدمی برائی کرتے پکڑا جائے اس کو نامرد بنا دو، مرد کو نامرد بنا دو، یہ اس کی سزا تجویز کی جا رہی ہے۔ آئیے میں آپ کو رب کے قرآن کے حوالے دوں گا، پیارے پیغمبر کے فرامین کے حوالے دے کر ثابت کروں گا، مرد کو نامرد کر دینا ہی یہ سزا کافی نہیں جب تک کہ اس کا نام صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیا جائے۔ جرائم کا خاتمہ تب ہوگا، عورتوں کی عزتیں محفوظ تب ہوں گی، خاندانوں اور برادریوں کی عزتیں تب محفوظ ہوں گی جب نظام عدل ممکن ہوگا، اسلامی حدود کا نفاذ ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود، کچھ لوگ آئے، صحیح بخاری کی حدیث، عقل قبیلہ کے، ارینا قبیلہ کے کچھ لوگ آئے، مدینہ میں آ کے رہنے لگے۔ آب و ہوا موافق نہ آئی، آب و ہوا کے موافق نہ آنے کی وجہ سے پیٹ ان کے پھول گئے، پیٹوں میں گیس بھر گئی، پیٹ بڑے بڑے ہو گئے، پیٹل بن گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے کہتے ہیں محبوب اپنے علاقے کو چھوڑ کے مدینہ میں آگے رہنے لگے تو ہمیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پیٹ بڑھ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات کو مختصر کرنے لگا ہوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او عقل ارینا قبیلے کے لوگوں، جاؤ تم مسلمانوں کے بیت المال میں چلے جاؤ، مسلمانوں کے بیت المال میں اونٹ موجود ہیں، وہاں میرے صحابہ بھی موجود ہیں، ان اونٹنیوں کا تم پیشاب بھی پی لو، ان اونٹنیوں کا تم دودھ بھی پی لو، پیشاب اور دودھ کو مکس کر کے پی لو، نتیجہ یہ نکلے گا تمہارے پیٹ کی بیماریاں اللہ اپنے رحمت سے صحیح فرما دے گا۔ چلے گئے، انہوں نے اونٹنی کا پیشاب بھی، اونٹنی کا دودھ بھی پینا شروع کر دیا، صحیح سلامت ہو گئے، نارمل کیفیت ہو گئی، بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا، گیس کی بیماری ختم، پیٹ کی بیماری ختم۔ کہنے لگے یار یہ تو بڑا زبردست نسخہ دیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو اونٹوں کے محافظ لوگ تھے ان کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اونٹنیوں کو ہنکایا اور لے کے چلے گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلا جن کو میں نے علاج کی خاطر بھیجا تھا وہ ڈاکٹر بھی ساتھ لے کے چلے گئے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ساتھ لے کے چلے گئے۔ ہاں جی، جو اونٹ کے رکھوالے تھے، جانوروں کے رکھوالے تھے، ان کو قتل کر دیا اور اونٹ کو اور اونٹنیوں کو لے کے چلے گئے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے پیچھے آدمیوں کو بھیجا، الغرض پکڑ کے لے آئے، آپ نے ان کو باندھ دیا، تپتی زمین پہ ان کو بٹھا دیا، تڑپتے رہے تڑپتے رہے تڑپتے رہے، پانی مانگتے رہے، دربار رسالت سے پانی پیش نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، کیا فرمایا؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ اے میرے محبوب، ان لوگوں کی سزا یہی ہونی چاہیے جو آپ نے تجویز فرمائی، جو اللہ کے ساتھ لڑائی کا اعلان کرتا ہے، جو میرے محبوب کے ساتھ لڑائی کا اعلان کرتا ہے، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور اللہ کی زمین میں، اللہ کی زمین کے امن و امان کو تباہ و برباد کرنے کی جرات اور جسارت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا او یقتلوا، توجہ میری طرف، او یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلوہم۔ اللہ کے قرآن نے ایسے لوگوں کے لیے 3 سزائیں تجویز فرمائی۔ پہلی سزا او یقتلوا،
ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ دوسری سزا یہ ہے او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ کن کو؟ جو اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں، رسول اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹوں کو لے کے بھاگ گئے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ اور تیسری سزا اللہ کے قرآن نے کیا تجویز فرمائی؟ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے۔ مخالف سمت کیا کیا کا مطلب ہے؟ دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بائیں ٹانگ کاٹے جائے، بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دائیں ٹانگ کاٹ دے جائے، مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے۔ یا اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ او ينفوا فی الارض، یا ان کو در بدر کر دیا جائے، زمین سے بھگا دیا جائے۔ جو بھی موقع مناسبت سے جو بھی سزا تجویز ہو، اللہ کے قرآن نے فرمایا سزا کا انعقاد سب سے پہلے کیا جائے، بغیر ڈھیل کے کیا جائے، بغیر مہلت کے کیا جائے۔ جب جرائم تمہارے سامنے آ جائیں اور جرائم کا مرتکب انسان، جرم کرنے والا تمہارے ہتھے چڑھ جائے، پھر یہ نہیں کہ قانون بناؤ۔ اب کیا قانون بنانا ہے؟ چہروں کو دیکھ کے قانون نہیں بنایا جائے گا، خاندان کو دیکھ کے قانون نہیں بنایا جائے گا، برادری کو دیکھ کے قانون نہیں بنایا جائے گا۔ وہ لوگوں یاد رکھنا، قانون وہی ہے جو اللہ نے قانون بنا کے محمد الرسول اللہ پہ نازل فرما دیا ہے۔ آئیے آج لوگ تلاش کرتے ہیں ریپ کرنے والوں کو کیا سزا دی جائے، ریپ کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ چلتے روڈ پہ اگر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اب ان کے مجرموں کو پکڑنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ سزا یہ تجویز ہوئی مرد کو نامرد بنا دیا جائے۔ آؤ لوگوں اللہ کے قرآن سے پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن سے دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ دیکھو قبیلہ عقل والوں نے کیا کیا؟ پیارے پیغمبر نے فی الفور گرفتار کروایا، پھر بٹھا نہیں دیا، گرفتاری عمل میں لائی۔ گرفتار ہو جانے کے بعد مجرموں کو کڑی سزا دی گئی۔ گرفتاری کے عمل میں آنے کے بعد مجرموں کو سخت سزا کا سامنا کرایا گیا۔ قانون پہلے بنے ہوئے تھے، قانون پہ عمل درآمد ہو گیا۔ یا ہمارے ملک پاکستان میں بھی قوانین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قانون تو اللہ نے آسمان سے بنا کے نازل کر دیے محمد الرسول اللہ پہ، ان کا نفاذ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اپنے قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ فلاں شک ہے، یہ فلاں شک ہے، یہ فلاں شک ہے۔ جب ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا اور شکوں کے چکر میں پڑے، اللہ نے ہمیں پھر دنیا کے چکروں میں ہی ڈال دیا ہے۔ پھر یہی نتیجہ ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے۔ اکیلی چلنے والی عورت کی عزت محفوظ نہیں، چلتے روڈ پہ گاڑی اگر خراب ہو جائے، پیٹرول ختم ہو جائے، اس کی بھی عزت محفوظ نہیں۔ نہ بچوں کی عزت محفوظ، نہ لڑکیوں کی عزت محفوظ، نہ عورتوں کی عزت محفوظ، نہ مسلمانوں کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے۔ اور میں نے آپ کو یہی بولا، اس وقت تک ہماری جان محفوظ نہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں، ہماری آبرو محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ملک پاکستان کے اندر قانون وہ نہ نافذ کیا جائے جو رب کے قرآن میں ہو، محمد کی حدیث میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے قرآن نے زانی مرد اور عورت کے متعلق، برائی کرنے والے مرد اور عورت کے متعلق، ریپ کرنے والے مرد اور عورت کے متعلق کیا حد مقرر فرمائی؟ آئیے ذرا سنیے۔ اللہ پاک نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ ریپ کرنے والا مرد اور عورت اگر وہ کما رہے ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، محسن نہیں ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، اللہ کے قرآن نے فرمایا اگر ان کی یہ برائی ثابت ہو جاتی ہے،
ثبوت کے بعد ان کو 100 کوڑے بھی لگاؤ، 100 درے بھی لگاؤ، اور 100 دروں کے بعد ان کو 1 سال کے لیے ملک سے بھگا دو، جلا وطنی ہو وہ تقریب و آمن، 1 سال کی جلا وطنی عمل میں لائی جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب اس قانون کے نفاذ کے لیے کس شک کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ریپ کرنے والے کمارے جوڑے کے لیے جو ہے سزا کیا تجویز ہونی چاہیے؟ یہ تو تب تلاش کیا جائے جب قرآن و سنت میں اس کی سزا موجود نہ ہو۔ جب اللہ کے قرآن میں، پیارے پیغمبر کے فرمان میں اس برائی کی سزا موجود ہے تو پھر سوچنے کی کیا بات ہے۔ آئیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، 2 اعرابی آئے، 2 بدوی آئے، اور انہوں نے آ کے مصطفیٰ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرایا، اور آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول، ان میں سے ایک کہنے لگا، محبوب یہ میرا بیٹا کانا عصیفہ، یہ اس کے پاس مزدوری کرتا تھا، اس کی نوکری چاکری کرتا تھا، اس کے گھر میں رہتا تھا، اس کے گھر کے معاملات کو دیکھا کرتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس عصیف نے اس کی بیوی کے ساتھ ریپ کیا ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کی جان بخشی کے لیے 100 بکریاں فدیہ دی ہیں، اور 1 لونڈی میں نے فدیہ دے دی ہے۔ جبکہ اس عمل کے بعد مجھے علماء نے بتایا، چند علماء کے سامنے جب یہ مسئلہ گیا، انہوں نے بتایا آپ کے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کی جلامت نہیں ہوگی۔ ہم نے یہ مسئلہ جب معلوم کیا، اس کی تصدیق کے لیے اے محبوب آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، اور یہ پوچھنے کے لیے مسئلے کی نوعیت کیا ہے اور سزا کی نوعیت کیا ہے، اور ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ محبوب آپ ہمارے درمیان وہ فیصلہ کیجئے گا جو فیصلہ اللہ کے قرآن میں ہوگا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2724 حدیث نمبر ہے، گھر میں جا کے کھول کے دیکھ لیجئے گا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ والذی نفس محمد بیدی، جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، لوگوں یاد رکھیے میں فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، فیصلہ وہ کروں گا جو رب کے کتاب میں ہوگا، رب کے قرآن میں ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الولیدۃ والغنم، الولیدۃ والغنم رد علیک، بکریاں جو تو نے فدیہ کی ہیں وہ واپس ہو جائیں گی، جو غلام کا فدیہ دیا ہے وہ واپس ہو جائے گا، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ۔ آئیے ذرا کان کھول کے سن لیجئے، پیارے پیغمبر نے ریپ کرنے والوں کے متعلق کیا سزا تجویز کی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کے بیٹے کو 100 درے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور 1 سال کی جلا وطنی ہوگی۔ یہ تو آپ کے بیٹے کی سزا ہے، اور آپ کے بیٹے نے جس عورت کے ساتھ یہ بدکاری کی ہے اس عورت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے اپنے صحابی جانثار سیدنا انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور سیدنا انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، یا انیس، اے انیس، اغدو، چل الی امرأۃ ھذا، اس عورت کے پاس جس کا یہ تذکرہ کر رہے، ان اعترفت، اس عورت سے جا کر پوچھ کیا فلاں مرد کے بیٹے نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے؟ اگر وہ اپنا اعتراف جرم کر لے تو فرمایا کیا کرنا؟ فرجمہا، اس کو سنسار کرنا۔ کیوں سنسار کرنا؟ اس لیے کہ وہ کنواری نہیں تھے، وہ شادی شدہ تھے۔ پتہ یہ چلا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2724 کے حوالے سے پتہ یہ چلا، اگر ریپ کرنے والا مرد اگر کمارا ہے، کمارے کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہوں گے، 1 سال کی جلاوت نہیں ہوگی۔ اگر ریپ کرنے والا مرد و عورت کمارے نہیں، شادی شدہ ہیں، ان کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا، گولی نہیں ماری جائے گی،
تلوار سے ان کی گردن نہیں کاٹی جائے گی، گولی کا نشانہ بنا کے ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زمین میں گڑھا کھودا جائے گا، زمین میں گڑھا کھودنے کے بعد ان کا یہ سینے تک جو ہے ان کو زمین میں دبا دیا جائے گا، اور سینے سے اوپر سر سمیت جو ہے ان کا حصہ زمین سے نکال کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اور قرآن مجید نے بھی یہی فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان کو کوڑے لگاؤ، لوگ جمع ہوں، جب سنسار کرو لوگ جمع ہوں، تاکہ لوگ ان کو سزا ملتی دیکھ کے جو ہے وہ عبرت پکڑیں کہ اگر ہم نے بھی ایسے کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا کیا جا سکنا ممکن ہے۔ آج سزاؤں کو چھپا کے رات کو سوئے ہوئے کی حالت میں اس مجرم کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، صبح پھر خبر آتی ہے فلاں کو یہ سزا دے دی گئی۔ اور لوگوں یاد رکھیے جرائم بڑھتے جا رہے، گناہ بڑھتے جا رہے، عزتوں پہ حملہ بڑھتا جا رہا، ہمارے گھر نامحافظ، ہمارا مال محفوظ نہیں، ہماری اولاد محفوظ نہیں، ہماری عورتیں محفوظ نہیں، ہماری برادری محفوظ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے سزا دیے جانے والے کو سزا تو دی جاتی ہے، لیکن لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے حالت خواب میں اس کو مجرم کو سزا تو سنا دی جاتی ہے، سزا دے بھی جاتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لوگ جاگے ہوں اس مجرم کو سزا دو، چاہے جب یہ سزا دیتا دیکھ لیں، لوگوں کو پتہ چل جائے اگر ہم نے کسی کو قتل کیا مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، اگر ہم نے کسی کی عزت کو اچھالا تو یاد رکھیے ہمیں بھی ایسے پتھر لگائے جائیں گے۔ امام کائنات نے فرمایا ان کا سر باہر نکال کے لوگوں کو کہو پتھر مارنا شروع کر دیں، پتھر مارتے جائیں، مارتے رہیں، مارتے رہیں، مارتے رہیں، اتنا ماریں حتیٰ کہ وہ مر جائیں اور اپنے گناہ کی سزا پا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ایسے ہی ہوا۔ آپ نے فرمایا انیس جائیے عورت سے پوچھئے اعتراف جرم کر لے اس کو رجم کیجئے۔ ثابت یہ ہوا شادی شدہ مرد اگر ریپ کرتا ہے رجم کا حقدار ہے، پتھر مارے جائیں۔ کمارا اگر ریپ کرتا ہے، لڑکی بھی کماری ہے، لڑکا بھی کمارا ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھنے کی توفیق دے۔